سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه أن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم انفال مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں اے نبی آپ سے وہ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دو مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کی خصوصی مدد ہے اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کرو اللہ اور اس کے رسول کی مانو اگر حقیقت میں تم ایمان والے ہو اب پہلا جو غزوہ ہوا وہ غزوہ بدر تھا غزوہ بدر میں فتح نصیب ہوئی مال غنیمت ملا تو صحابہ کرام آئے اور آ کر پوچھا اس سے پہلے مال غنیمت کیا ہوا کرتا تھا کہ جو مال ملتا تو لوگ لوٹ کر لے جاتے اور اس کو اپنا حق سمجھتے تھے تو اب جب یہ مال غنیمت اکٹھا ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے آئے تو اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ دیکھو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی خصوصی مدد ہے تو اللہ نے اس کے بارے میں بتا دیا انشاءاللہ آگے آئے گا کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کا رسول کا باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو انما المؤمنون الذین حقیقی مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پر وہ اعتماد کرتے ہیں تو کہا کہ اللہ والے کون ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں لرز جاتے ہیں کہ اذا اقشعر جلد العبد من خشیۃ اللہ تحاطت عنہ خطایاہ کما تحاط عن الشجرۃ البالیۃ ورقها تو کہا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے اور اس کے گناہ تب ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے درخت سے پتے جھڑتے ہیں تو کہا کہ تب کی من خشیت اللہ جو اللہ کے خوف سے روتا ہے لا خیر فی عین اس آنکھ میں کوئی خیر نہیں جو اللہ کے خوف سے نہ روتی ہو تو کسی نے کہا کہ اگر رونا نہ آئے تو کہا اپنے مقدر پہ رویا کرو
کہا جب آنسوؤں کی برسات ہوتی ہے تو نیکیوں کی فصلیں لہلہاتی ہیں. کہا جیسے بارش ہوتی ہے فصلیں لہلہاتی ہیں تو ایسے جب رونے کی برسات ہوتی ہے تم ایک آنسو بہاتے ہو اللہ کے عرش تک وہ پہنچ جاتا ہے. تو اللہ نے حقیقی مومنوں کے بارے میں بتا دیا اور فرمایا کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان ایسی چیز ہے جو بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. فرمایا کہ ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، کہا کہ ایمان بھی پرانا ہوتا ہے جیسے لباس پرانا ہوتا ہے. فاسألوا اللہ، اللہ سے مانگو ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ تمہارے ایمان کو تازہ کرتا رہے. اور تازہ کرنا کیا ہے کہ ایمان کی جب محفلیں ہوں گی تو انشاءاللہ کیا ہوگا، ایمان کی کرنسی بڑھتی رہے گی، ایمان بڑھتا رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام میں آئے تو دیکھا کچھ صحابہ بیٹھے تھے. آپ نے پوچھا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، کہا کہ ہم بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ آپ کو ہم میں بھیجا اور ہمیں دین کی توفیق دی. تو ہم آپ کا اور آپ کے دین کا تذکرہ کر رہے تھے. آپ نے فرمایا تم یہاں بیٹھے تذکرہ کر رہے تھے، میں حجرے میں تھا، حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا کہ کچھ صحابہ بیٹھے آپ کی صدا لگا رہے ہیں تو اللہ ان پہ رشک کر رہے ہیں. ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو اللہ ملائکہ میں بیٹھے ان پر فخر کر رہے ہیں. تو کہا تم چل کے آتے ہو، اللہ دوڑ کے آتے ہیں. کہا تم مجھے تنہائی میں یاد کرتے ہو تو میں تنہائی میں کرتا ہوں، جب تم لوگوں میں یاد کرتے ہو تو میں تمہیں لوگوں میں کرتا ہوں. ایک اللہ والے فرماتے تھے اللہ مجھے یاد کر رہا ہے. تو کوئی پوچھتا کہ کیسے؟ کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے جب تم مجھے میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا. الذین یقیمون الصلاۃ، اب ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں آ گئے. تو 5 صفات اللہ نے بتائیں. پہلی 3 کیا ہیں؟ وہ جڑ ہیں جن کا تعلق دل سے ہے اور یہ 2 نظر آنے والی ہیں. تو اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہوں گے، مغفرت ہوگی اور بہترین رزق ہوگا. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے برحق نکالا. بدر کی طرف روانہ ہونا، میدان بدر کی طرف روانہ ہونا اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی اور یقیناً اہل ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے. یہ منافقین تھے یا سادہ لوہو ایمان والے. یجادلونک فی الحق کی، وہ حق کے بارے میں اس کے بعد کہ بات ان پر بالکل واضح ہو چکی تھی وہ جھگڑ رہے تھے، وہ اپنی رائے دے رہے تھے، وہ ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو. 313 تھے، کہا مٹھی بھر جماعت ہے، 1000 کے مقابلے میں یہ خودکشی کرنے کے مترادف ہے. وَإِن يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ وعدہ کر رہا تھا تم میں سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، ایک پر فتح ہوگی. ایک طرف ابو سفیان کا قافلہ تھا جو تجارتی قافلہ تھا اور وہ بغیر ہتھیار کے تھے، اور دوسری طرف ابو جہل کا لشکر تھا جو کہ ہتھیار سے مسلح ہو کر آ رہے تھے. تو اللہ نے کہا کہ 2 میں سے ایک میں تمہیں دوں گا، اور تم چاہتے تھے اے مسلمانوں کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، تم ابو سفیان کے پاس جاؤ، اس کے قافلے کے پاس جاؤ کہ وہ تمہارے ہاتھ آئے، مگر اللہ چاہتا تھا کہ ثابت کر دے حق کا حق ہونا اپنے فیصلے کے ذریعے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. تو وہ تو کوئی مزہ نہیں تھا کہ نہتے کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنا. کہا کہ اللہ چاہتا تھا کہ اس کو یوم الفرقان بنائے، حق اور باطل میں فرق کر دے. اللہ تمہیں عزتوں سے اور فتح سے نواز دے تاکہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو باطل کر دے، خواہ مجرموں کو ناگوار ہو. استستغیثون ربکم، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اس نے دعا قبول کی تمہاری کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں کو اتار کر جو پیدل پہ آئیں گے مدد کروں گا. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ نے تو اس کو خوشخبری بنا دیا فرشتوں کے آنے کی خبر دے کر تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہوں. اور اصل قوت تو اللہ ہی کے پاس ہے، مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست حکمت والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کرتے رہے، روتے رہے، آپ نے طویل سجدہ کیا، آپ دعا کرتے رہے اور فرمایا کہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو اللہ تیرا کوئی عابد باقی نہیں رہے گا. میں نے 15 برس کی کمائی اللہ یہاں پہ میں نے ڈال دی ہے، میں نے اس میدان میں ڈال دی ہے.
حضرت ابو بکر پہرے پہ تھے اور انہوں نے فرمایا حسبک حسبک، آپ بس کیجئے. جب آپ کی بہت زیادہ آہو بکا ہوا اور آپ کی دعا شدت کی ہو گئی تو آپ نے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر. تو آپ نے پھر سلام پھیرا اور جب آپ واپس آئے تو آپ نے بتایا کہ یہ جماعت جو ہے اس کو شکست ہوگی اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے. اور پھر آپ نے بتایا یہ شخص یہاں پہ قتل ہوگا. ابو جہل کی قتل گاہ بتا دی، سب سرداروں کی یہ اس طرح سے قتل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب دکھا دیا. اس یغشیکم النعاس، یاد کرو جب کہ اللہ تمہاری تسکین کے لیے تم پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اس کے ساتھ، اور تاکہ تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جما دے. مٹی جمنے سے پاؤں جم گئے. تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی اونگ دی اور وہ ایسی امن والی اونگ تھی کہ صحابہ کرام فریش ہو گئے. اور پھر آسمان سے پانی اترا، جن کو نہانے کی حاجت تھی وہ نہائے اور سب پھر وہ تر و تازہ ہو گئے. اِذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب آپ کا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، تم ان کی گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے ہر جوڑ جوڑ پہ مارو. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ سزا اس لیے ان کے لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. ذالکم فذوقوہ، یہ سزا ہے تو چکھو اس کو، اور یقیناً کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے میدان جنگ میں تو تم ان سے پیٹھ مت پھیرنا. ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو کوئی بھی ان سے اس دن پیٹھ پھیرے گا مگر یہ کہ وہ جنگ کے لیے کوئی ہنر کر رہا ہو، داؤ لگا رہا ہو، یا کسی اور جماعت سے اس نے جا ملنا ہو، تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا، اگر اس کے علاوہ وہ پیچھے ہٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. فلم تقتلوہم، حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا. اور جب کنکریوں کی مٹھی اے نبی آپ نے پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ جوہر نکھارے اس سے اہل ایمان کے خوب اچھی طرح سے، بہترین آزمائش سے اور کامیابی سے ایمان والوں کو گزارے. اللہ تو ہے ہی سننے والا، علم والا. ذالکم وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے اور اللہ کافروں کی چال کو ناکام بنانے والا ہے. ان تستفتحوا، اے مشرکین اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس اللہ کا فیصلہ آ چکا، اور اگر اب بھی تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم دوبارہ کرو گے ہم بھی سزا کا اعادہ کریں گے. کسی کے کام نہ آئے گی تمہاری یہ جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو، اور اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. ابو جہل جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا تو اس نے کعبۃ اللہ کی دیوار کو پکڑ کر کہا کہ اللہ جو حق پہ ہے تو اس کو اللہ فتح دینا. تو کہا خود ہی انہوں نے فیصلہ چاہا اور اللہ نے فیصلہ کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نہ منہ موڑو اس سے جبکہ تم سن رہے ہو. ولا تکونوا کالذین، اور نہ ہو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ انہوں نے نہیں سنا. ان شر الدواب عند اللہ، یقیناً بدترین جانور اللہ کے ہاں وہ بہرے گونگے انسان ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے. ولو علم اللہ فیہم خیرا، اگر اللہ ان میں کوئی نیکی کی خواہش دیکھتا تو انہیں سننے کی توفیق دیتا، اگر ان کو سنوا دیتا پھر بھی وہ پھر جاتے، فائدہ نہ اٹھاتے. وہ تو ہیں ہی اعراض کرنے والے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اس کی بات پہ لبیک کہو جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہیں. زندگی بخش چیز کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے. یہ زندگی کا پیغام ہے. اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور یقیناً اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ پردہ بن جاتے ہیں، دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں کہ ہدایت اندر پہنچ ہی نہیں سکتی. اور فرمایا جب وہ کسی بندے کی برائیوں سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو قلب اور گناہوں کے درمیان اللہ ایک آڑ کر دیتے ہیں. دل اللہ تعالیٰ کی چٹکی میں ہے، جس طرف اللہ چاہے پلٹ دیں. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اور ڈرو اس سزا سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم سے گناہ کیا ہو. یہ سب کو شامت پہنچے گی اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا عذاب سخت ہے.
وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مکی دور اپنا یاد کرو، تمہیں زمین میں بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا اور تمہاری مدد کی اپنی خاص نصرت سے۔ اللہ نے معاشی، سماجی، لسانی، مذہبی اعتبار سے اللہ نے تمہیں کیا کیا؟ مضبوط کیا۔ وہ تمہیں ایکسپلائٹ کرتے تھے، تمہارا استحصال کرتے تھے، اب اللہ نے تمہاری مدد کی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور غداری کے مرتکب نہ ہو، جانتے بوجھتے، وعلموا، اور جان لو تمہارے مال اور اولاد حقیقت میں آزمائش ہے اور یقیناً اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ آپ نے فرمایا اما انہم مبخلۃ مجنبۃ وانہم من ریحان اللہ، کہا کہ یہ ہماری اولاد ہمیں بخیل کر دیتی ہے اور بزدل بنا دیتی ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، اور لیکن ہے یہ پھول اللہ کی طرف سے، اللہ یہ پھول ہر کسی کے گھر میں کھلا دے، اللہ کسی کو محروم نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے تقوی کرو تو وہ تمہارے لیے فرقان، کسوٹی پیدا کر دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو وہ وقت جب کافر آپ کے خلاف سازشیں چل رہے تھے دارالندوہ میں کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی چال چل رہا تھا، اور اللہ کی چال بہترین چال ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی ایسی باتیں بنا سکتے ہیں۔ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ مغرور مشرکین اور نضر بن حارث وغیرہ کہا کرتے تھے یہ قرآن پاک بنانا کون سا کمال ہے، ہم بھی بنا سکتے ہیں، اور کہا کہ وہ پلاننگ کر رہے تھے کہ آپ کو جلا وطن کر دیں۔ پھر اللہ کی پلاننگ کیا ہوئی کہ آپ نے مٹھی لی، آپ نے ان پہ ڈالی، تو اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ سب آنکھیں ملتے رہ گئے، اور آپ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن اور اس کی تائید سے آپ غار سور میں جا کر آپ نے پناہ لی۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ حق ہے تیرے پاس سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہمارے پاس دردناک عذاب بھیج دے، تو یہ ابو جہل نے کہا تھا، اور ممکن نہیں کہ اللہ ان کو عذاب دے جبکہ آپ اے نبی ان میں موجود ہیں، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں۔ اللہ نے بتا دیا کرائیٹیریا کہ یاد رکھو جب تک استغفار کرتے رہو گے تب تک اللہ عذاب نہیں بھیجیں گے، تو اس وقت استغفار کی کثرت کرنا ہے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور کیا رکاوٹ ہے ان کے لیے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے متولی تو متقی ہیں مگر ان میں سے اکثر لا علم ہیں، اور ان کی نماز بیت اللہ کے پاس کیا ہے؟ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا۔ عذاب چکھو اپنے کفر کی پاداش میں۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کافر ہیں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، ان قریب وہ اس کو خرچ کریں گے، پھر یہی خرچ ان کا پچھتاوا بن جائے گا، پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے اور کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، پس ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے، یہی لوگ اصل دیوالیہ ہیں، اصل خسارہ پانے والے ہیں۔ قل للذین کفروا، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، کافروں کو بتائیے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے لیے بخش دیا جائے گا جو پہلے ہو چکا، اگر پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو پہلے لوگوں کی داستانیں ان کے سامنے گزر چکی۔ وقاتلوہم، ان سے جنگ کرو، حتیٰ کہ فتنہ نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ ہی کا ہو۔ اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو جو وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، اللہ کتنا اچھا دوست اور